اب یہ سجدہ شکر ہے، یہ سارے کیے جا سکتے ہیں بیٹا. قرآن پڑھ رہا تو سجدہ آ گیا کر سکتا. نماز جو ہے نا رکوع سجود والی یہ نہیں پڑھ سکتا. جو نماز کہلاتی ہے نا اللہ اکبر کہہ کے سلام تک، یہ نفل نمازیں ان وقتوں میں بند ہے. فجر کے بعد سورج بلند ہونے تک، عصر کے بعد غروب تک. باقی سجدہ صرف جو ہے نا کہ قرآن پڑھ رہی تھی سجدہ آ گیا وہ کرے. کوئی خوشی کی خبر ملی تو سجدہ شکر بھی سنت ہے کہ آدمی اسی وقت سجدے میں گر جائے، یہ بھی کر سکتا. اور ان سجود کے لیے باوضو ہونا تو ضروری نہیں، کوئی وہ پابندیاں نہیں جو نماز کے لیے. وضو ہو نہ ہو، قبلہ رخ نہ ہو، جدھر کو جی چاہے ہو، بس سر رکھ دے دیں. اور یہ بھی موقع، اگر یہ بھی موقع نہیں تھوڑا سا ساری جھکا دے، اللہ کے سامنے حاضری کا اور شکر گزاری کا اظہار کر دے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مولانا ہمارے بھائی بلال نیازی صاحب میاں والی سے عموماً ہمیں کال کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ کو سلام بھجواتے تھے، کوئی رہنمائی بھی لیتے تھے. آج خوش نصیبی سے ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، تو انہوں نے ایک سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دو ہاتھوں کے ساتھ سلام نہ لیا جائے تو ادب و آداب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھوں کی بجائے ایک ہاتھ کے ساتھ سلام لینا مسنون طریقہ ہے. تو رہنمائی فرمائیے کہ اصل بات کیا ہے. پہلے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو کسی کی یہ پرچی لیتے ہیں لاٹری نکلتی ہے، وہ پیسے جائز ہیں کہ حرام ہوتے ہیں؟ حرام ہے، حرام بہن، بالکل حرام ہے. ساری دنیا کا خون نچوڑ کر وہ ایک دو کو دے دیتے ہیں. اس لالچ میں لوگ یہ خریدتے رہتے ہیں، باقی ساری دنیا خالی رہ جاتی ہے. یہی دھندا کہ محنت نہیں کرنی، کاروبار میں پیسہ نہیں لگانا، بس ایسے کاموں سے نا کہ کسی طرح کوئی نکل آئے اور بس ایک دن میں امیر ہو جائیں. اور ایک سوال اور پوچھنا ہے. جی پوچھیں. سب حرام ذرائع، کوئی جائز نہیں. یہ قمار اور لاٹریاں سب نہ جائیں. کوئی مطلب بچہ ضائع کروا دے تو اس کا کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ بعد میں چھوٹی عمر میں تھا، اس کو نہیں پتا چلا، شادی کے بعد ہی. چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. اللہ سے نا یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ جرم معاف کرے. پردہ ہی رکھنا چاہیے. کفارہ اس کا کیا دینا، ایک جان ہی ضائع کی آپ نے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. بس اب اس کو زیادہ اچھالے نا، خاموشی سے معافی مانگ لے اللہ. جی ٹھیک ہے. جی بلال بھائی کا سوال. جی بلال بھائی کا سوال ایسا ہے کہ لوگوں نے سنت سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مسنون طریقہ مسافہ کا کیا. اب کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ آئی کہ ایک ہاتھ ہی ٹھیک ہے. وہ تو استدلال کرتے ہیں کہ ہاتھ واحد ہی آتا جہاں جہاں آتا، کہ مکمل سلام یہ ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملایا جائے. لفظ کو لیتے ہیں یاد کو، آپ نے ہاتھ ملایا، لفظ وہاں بالیاد ہی ہے. اب اس سے استدلال کرتے ہیں کہ واحد ہے تو پتہ چلا کہ ایک ہی ہاتھ ملایا. مگر دوسرے جو دو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ ملاتے اور ساتھ وضاحت ہوتی نا کہ بل یمنا دایاں ہاتھ یا بل ید الواحدہ، پھر بات ہوتی. یاد ہے، تخصیص ہوتی. ہاں یاد ہے، اس میں جنس ہے. جسم میں جو حصے دو دو ہیں نا ان کے لیے واحد بھی سیکھا آئے گا تو مراد دونوں ہوں گے. جیسے آیا حدیث پاک میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اب یہ مطلب نہیں ایک ہاتھ سے محفوظ رہے تو دونوں بے شک مار دے، مراد دونوں نہیں. کبھی حاجت تہر عینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے بچا، مراد دونوں آنکھیں. تو بات ان کی بھی بڑی وزنی کہ کوئی صراحت نہیں آئی، اس لیے لوگ جو نا نیک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کافی ہے، اگر کر لیا تو کام تو اس سے بھی چل گیا. اب یہ دین اکمل، دو ملائے گا تو زیادہ مکمل. مولانا ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کان یدی فی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسی روایت بھی وہ نہیں. اس میں پھر ایک ہی ہاتھ کا آتا نا کہ میرا تو ایک ہی ہاتھ تھا. وہ صرف تعلیم کا موقع، وہ مسافہ نہیں تھا، نہ وہ کوئی ملاقات کے لیے بیٹھے تھے نا ابن مسعود. آپ ان کو سکھانے لگے تو ان کا ہاتھ پھر ہاتھ میں لے لیا، ان کا ایک محبت کے ساتھ. ہاں وہ محبت کا. یہ نہیں مسافہ سے متعلق روایت. مسافہ والی جو ہے نا اس میں یہ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ ایک تھا یا زیادہ تھے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ایک ہاتھ پیش کرتا آپ بھی ملا لے. جی مولانا کل اعتکاف کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اعتکاف 20 تاریخ کی صبح کو فجر کی نماز کے ساتھ ہی شروع ہوگا. اصلی تو یہی ہے. جی ٹھیک، بالکل یہی ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ذرا اونچا بولیے بہن. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے
ہاں ہاں میاں بیوی صحبت کے بعد نہانے سے پہلے کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا کچھ اور پانی وغیرہ پی سکتے ہیں بنا کسی عذر کے، اور عذر کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ صرف نا استنجا کر کے وضو کر کے سارے کام کر سکتی ہیں، نہا بے شک بعد میں لیں کوئی بات نہیں، سارے دندے کر کے کھانا بھی کھا سکتی ہیں، اتنا کر لیں کہ ہاتھ وغیرہ پاک ہوں، وضو کم از کم کر لیا جائے، پھر یہ سارے کام کر لیں، غسل پھر نماز سے پہلے کر لیں نماز کے لیے، کھانا بھی جائز ہے۔ کئی میری بہنیں میں نے سنا ہے نا عورتوں میں علم کی کمی ہے اور بتانے والا کوئی نہیں بتاتا کہ بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے حالت میں رو رہا ہوتا تو کہتی ہیں ابھی تو غسل نہیں کیا، یہ دودھ دینا حرام ہے، بالکل غلط باتیں ہیں، بچہ رو رہا دودھ دیں، کھانا پکائیں، بس یہ ہے کہ استنجا کر کے وضو کر لیں، سارے کام کریں، نماز سے پہلے غسل کرنا پڑے۔ مولانا تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت چاہیں گے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، ہاتھ دھو لیے اس نے، مطلب استنجا بھی کر لیا، لیکن ویسے ہی جان بوجھ کے اس نے کہا کہ وضو نہیں کوئی نہیں، وضو اگر کر لیتا تو اچھا تھا، ذرا زیادہ صفائی تھی، ورنہ کام پر چل کے ہاتھ اگر صاف ستھرے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہن کوئی اور پوچھیں گی بات آپ؟ نہیں، بہت شکریہ مولانا صاحب، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کر۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، زندگی دے۔ میری بھی دعا آپ سب بچیوں کو اللہ خیر سے رکھے، خوشیاں دکھائے، فضل فرمائے۔ چلیے بہت شکریہ۔ چلیے مولانا سلام کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے، لیکن ید کا جو لفظ ہے جنس کے اعتبار سے دونوں پر ہی بولا جاتا ہے۔ اس بارے میں نا نص قطعی نہیں، صاف فیصلہ نہیں اس سے ہو سکتا، ایک ہاتھ کا یا دو کا، دونوں کی گنجائش نہیں، مطلب اب ہمارے ہاں تو مولانا یہ ہے کہ دو طبقے بن گئے، دو فرقے بن گئے، دو مسلک بن گئے کہ دو ہاتھ سے سلام لینا ہے یا ایک سے لینا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالید الواحدۃ تجزئ، ایک ہاتھ سے مسافہ جو کافی، وبالیدین اکمل، اگر دو ملائے گا تو بہت اچھی بات۔ نہیں یہ تو بات آپ نے بہت اچھی بتائی ہے، لیکن بعض لوگ وہی رحمت اللہ علیہ کا مثلا کئی بزرگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے اگر آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو شاید گستاخی سمجھ کے آپ کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، اور بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کی طرف دو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں قرآن اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، نوجوان ہی تھے، مصری تھے، یہاں بھی وہ تیرے اماموں کانجن اور جامعہ تھرے براتے شیخ وائل، میری بھی وہاں ملاقات ہوئی، میری دعوت بھی کی، کال لیتے ہیں ان سے یہ ایک ہاتھ ملانے لگے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسے مسافہ کی مجھے ضرورت جی بھائی سوال یہ پوچھنا، دونوں ملا۔ جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی گزر جائے ہاں تو اس کے متعلق بتا دیں تھوڑا۔ کوئی بات نہیں، آگے سے جو گزرا اس نے بہت جرم کیا، نمازی کی نماز ٹھیک ہے مگر جو گزرا نا اس نے بڑا جرم کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ کتنا یہ گناہ ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہنا منظور کر لیتا، یہ گناہ نہ کرتا کہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اس کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا۔ مگر گزرنے کی حد بھی سمجھ لینی چاہیے نا، کیونکہ اس بارے میں بھی لوگ جو ہے نا صحیح انہیں علم نہیں، یہ کال لے لیں مولانا، پھر کنٹینیو یہ نہ بھولنا۔ یہ جی السلام علیکم۔ گزرنا کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ہے کہ کچھ فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرنی چاہیے کہ جتنی کی بڑے بھائی کی، کیا یہ بات غلط ہے کہ درست ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا دیں۔ میری بہن، آپ میری بہنیں کن باتوں ہیں؟ یہ مولویوں کی عورتوں کی طرح کی لڑائیاں کہ وہ بڑے بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں ہے، کوئی ایسا نہیں کہتا دنیا میں، کوئی کافر بھی نہیں کہتا، مسلمان کیوں کہے گا، عالم کیوں کہے گا؟ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، میری عمر گزر گئی، یہ بہتان لگاتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، بلتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہیں، انہوں نے کاروبار بنایا، آپ ہیں بچیاں، خدا کے لیے دین سیکھیں مجھ سے اور یہ جھگڑے چھوڑ دیں، کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ آپ کو دنیا جہان میں کوئی بندہ نہیں ملے گا، ملے تو مجھے بھی دکھا دینا جو کہیں گے کہ حضور کا اتنا ہی درجہ جتنا بڑے بھائی، کون کہتا ہے؟ بالکل جھوٹی بات، صحیح غلط کا کیا کرا، کہتے ہی نہیں کوئی۔ نہیں مولانا یہ بات شاید امام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی طرح تھوڑی وضاحت مزید چاہیں گے ہم بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی ویسے ہوں، مگر بات چلو چلیے تو سمجھائیے۔ نہیں کوئی بات نہیں مولانا، پھر کر لیں گے جزاکم اللہ خیر۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں ٹھیک ہے، نمازی نمازی کے آگے سے گزرنے کی حد آپ بتانا چاہتے ہیں؟ ہاں یہ ضروری ہے کہ سب یہ تو جانتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا، مگر اس کی حد نے اپنی طرف سے بنا رہی ہے کہ مکہ تک